اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا ایک اور لفظ جو اکثر لوگوں میں غلط فہمی اس لفظ کے لیے پائی جاتی ہے، میں نے ابھی تقویٰ پہ بنایا، عبادت کے لفظ پہ بنایا، ذکر کے لفظ پہ بنایا اپنے ویڈیوز۔ اس میں بھی ذکر کا لفظ ہے اس آیت میں جو میں بھی پیش کرنے والا ہوں، اور ایک لفظ ہے اسوہ۔ اسوہ کہتے ہیں آئیڈیل کو، چنانچہ وہی سورہ احزاب کی بات ہو رہی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ایسے کھلے ہوئے الفاظ ہیں۔ لقد، یقیناً، کھانا لکم، تمہارے لیے، فی رسول اللہ، رسول کی زندگی میں، رسول میں، یہاں رسول اور نبی کا فرق ہے، اسوۃ حسنہ۔ اب آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شخصیت ہے تو اسے آپ نبی کہیں گے، اس کا ترجمہ ہوگا پیغمبر، اللہ کی طرف سے پیغام لا کے دینے والا، غیب کی خبر لانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ ابھی اس کے بعد ایک ویڈیو بناؤں گا میں نبی اور رسول کے فرق پہ، بڑی محنت کی ہے کافی دیر سے، آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ یہ لفظ بھی 25 مرتبہ آیا، نبی کا لفظ بھی 25 مرتبہ آیا، نبی، رسول، اور 25 انبیاء کے نام آئے ہیں قرآن میں۔ آدم کا نام بھی 25 مرتبہ آیا، عیسیٰ کا نام بھی 25 مرتبہ آیا، اور یہ 25 کی لسٹ میں سے 4 رسول اگر نکال دیں گے جس کو کتاب ملی ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، تو بچیں گے 21، اور 21 نمبر پہ سورہ انبیاء ہے۔ کیا میراکل ہے کوئی ایسا دنیا میں؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ چلیے، میں ذرا سا ایکسائٹمنٹ کے لیے آپ کو یہاں لایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں صلو کما رأیتمونی اصلی کا بار بار ذکر کر رہے تھے صاحب، کہ صلاۃ اس طرح قائم کرو جس طرح میں کرتا ہوں، مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور وہ نماز، اس کو نماز بنا کے جو ہے وہ ہاتھ اٹھانا، یوں کرنا اور یوں کرنا، یہ ٹچ ہونا، یہاں بننا، یہاں بننا، یہاں بننا، یہاں بننا، یہاں بننا، بس اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں سوچ رہے پہلے نماز آپ کی صلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ نماز کے اندر اگر آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں اور سمجھتے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق بن رہا ہے تو وہ صلاح ہے، نہیں تو وہ صلاح نہیں ہے، اٹھ بیٹھ ہے خالی۔ بابا رام دیو کی ایکسرسائز ہے، نعوذ باللہ۔ بہت غصہ آتا میرے کو، یقین مانیے، بہت غصہ آتا میرے کو۔ یعنی جو ڈرامہ ہمارے پاس کھیلا جا رہا ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ نماز سمجھ کے پڑھیے، آپ کا کوئی تعلق پیدا نہیں ہو رہا اللہ سے۔ اس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وضو کرو، غسل کرو، صاف ستھرے رہو، پانی نہیں ملا تو مٹی سے کام لو، نشے کی حالت میں مت آؤ، بیوی کے ساتھ ٹچ کرے تو مت آؤ، ضرورت سے فارغ ہوئے تو مت آؤ، تمہارا مائنڈ میری طرف ہونا چاہیے، انی وجہت وجہا للذی۔ چلیے، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کو کچھ اور سمجھایا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، ٹھیک ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہو۔ یہاں ذکر کا مطلب یاد کرتا ہو پہ ٹال دیے۔ کثرت سے اللہ کی نصیحت، اللہ کی کتاب کی نصیحت لوگوں میں کرو۔ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ ذکر کا لفظ جہاں جہاں پر بھی ہے۔ ایک صاحب تو ایسی الٹی بحث کر رہے، اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی ہے، شرم آ رہی ہے مجھے دیکھ، میں تو جواب دینا ہی چھوڑ دیا۔ ذکر پہ اٹکے ہوئے بس، صبح میں بھی ذکر کرو، شام میں بھی ذکر کرو، سوتے ہوئے کرو، اٹھتے ہوئے کرو، پھر ذکر کیا چل رہا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ آپ کو کیا فائدہ ملا؟ اللہ کے رسول کو کیا فائدہ ملا؟ اللہ کو کیا فائدہ ملا؟ دنیا کو کیا فائدہ ملا؟ حد ہے، بیوقوفی کی حد ہے۔ اس سے بڑی پاگل قوم نہیں دیکھا میں، دین کے معاملے میں خاص طور پہ۔ ایک وہ پاگل قوم ہے جو خنزیر کا گوشت کھا رہی اور جو ہے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہی، سپر پاور ہو کے بھی جو ہے اسٹوپڈ ہے دین کے معاملے میں۔
لعنت ہے ایسی زندگی پہ جس کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کی کوئی بات کو سمجھ سکے. نہیں، بڑے جو بول دیے اس پہ چلنا ہے. اور اس کا پرابلم یہ ہوا کہ پوری زندگی برباد ہو گئی. اس کے بعد زنا کرنے لگے، سودی کاروبار میں مبتلا ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اپنے بڑوں کی سنتے رہے، اللہ کی نہیں سنے. کتابیں کھول کے دیکھتے رہے، بخاری کیا لکھے، مسلم کیا لکھے، حنفی کیا لکھے، شافعی کیا لکھے. یہ نہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ یقین ہی نہیں ہے کہ میرا رب میرے سے قریب ہے. یہی حشر ہوں گا، ذلیل ہو کے رہ جائیں گے، ذلیل ہو کے رہ جائیں گے. اور ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. چلیے آئیے، کمال کی بات تو یہ ہے تیسرا رکوع شروع ہی ہوا ہے، بس اس کے اوپر کی کوئی بات نہیں ہو رہی، وہ الگ چیپٹر ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو، ارجع پلٹنا، جس کو بھی پلٹنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف پلٹنا ہے. ارجو علی اللہ والیوم الآخر. اگر آپ کو ہوش ہے تھوڑا سا کہ میری آخرت میں سوال جواب ہونا ہے کہ میں مسلمان ہوں، انسان ہوں، اس دنیا کو سنوارنا، سجانا، اس کے خزانے نکال کے دنیا کو دینا، فیسلٹیز پہنچانا، ساتھ ساتھ اللہ کا تعارف کرواتے رہنا، اللہ کی آیات سناتے رہنا، اس میں سے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ اپنانا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. یہی زندگی ہے. اس کو چاہیے کہ صبح سے شام تک زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، کثیرہ، مطلب قرآن کی دعوت دے. اس کے بعد والی آیت دیکھیے آپ، اور مضبوط ہو رہی بات. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ احزاب، اور سچے مومن کا حال تو اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکر کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے ساتھ جنگ ہوگی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تم کو ایک دن جان دینا ہے اور مال خرچ کر دینا ہے. یہ ہے محمد رسول اللہ کا اسوہ. ٹوپی پہن کے، داڑھی لگا کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تجوید و حفظ و امامت و تراویح اور فلاں، رسول اللہ کہیں بھی نہیں ہے. ادھر آئیے جنگ کے میدان میں، پتہ چلتا، دعوت کے میدان میں. کہہ اٹھے کہ جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ بالکل سچا تھا. اس واقعے نے ان کے ایمان کی سپردگی کو اور بڑھا دیا، مضبوطی کو اور بڑھا دیا. سورہ احزاب آیت نمبر 23. ایمان والوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر. وعدہ کیا تھا ہم نے، یہاں کلمہ پڑھا کے گمراہ کر دیے. بس وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. وہ محمد ہے، اللہ کے رسول ہے قطع. وہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے قطع میں ہم لوگ. چلیے چلتے رہنے دیجیے. اپنی زندگی دکھا دیا، اور ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا ہے، یعنی اپنی جان دے چکا ہے، اور کوئی پھر سے جنگ آنے کا انتظار کر رہا ہے. کبھی ایسا موقع آ جائے گا تو میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. وما یبدل تبدیلا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کبھی بدلتی نہیں ہے. یہ ہے وہ بات. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ ان سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دی جائے، اور منافقوں کو چاہیے کہ وہ سزا دے، اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. تو میرے بھائی، اسوۃ الحسنہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی کے جیسے دکھنا، نہیں دکھنے سے کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر نبی کے جیسے دکھنا ہوتا تو سب کو اسی لیول میں داڑھی آتی تھی جس لیول میں رسول اللہ کو آ رہی. کسی صحابی کو 4 بال آ رہے ہیں، کسی کو تھوڑی سی آ رہی، کسی کو پتلی آ رہی، کسی کو یہیں آ رہی، کسی کو بھری ہوئی آ رہی. بالکل ایسا ہوتا تھا. سارے انسان دکھنے میں الگ الگ ہیں. آپ نبی کا مقابلہ، نبی کی برابری، نبی کے جیسے زندگی بھر نہیں ہو سکتے، زندگی بھر نہیں ہو سکتے. لیکن اتنی بدماشی کی ہے ہمارے مولویوں نے، او مائی گاڈ، پرانے لوگوں نے. جہاں اپنی بات بنی، آسان کام رہا، دکھاوا کرنا ہے، نبی کے جیسے دکھو. مجیب صاحب، آپ ذرا نبی کے جیسے اخلاق تیار کیجئے. کہاں سے لاؤں میں وہ اخلاق؟ جبرائیل آتے تھے نبی کو ٹریننگ دینے کے لیے، اور محمد الرسول اللہ کو آج سے 1500 سال پہلے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی عربستان میں.
وہ بھی ایک ایسے ماحول میں جہاں الیکٹریسٹی نہیں ہے، ہوائی جہاز نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہے، مشینری نہیں ہے، آگ نہیں ہے. ایک آگ کا ڈلہ لینے کے لیے کہاں کہاں تکلیف اٹھانی پڑتی تھی. کہاں سے وہ چیزیں میں لے کے آؤں. ایون آج کے دور میں جن لوگوں کے گھروں میں بہت بڑی تہذیبی بات کی جاتی ہے، اگر میں لکھنؤ میں پیدا ہوتا تو میں اسی طرح بات کرتا. اگر میری اردو اور زیادہ خراب ہوتی تو پھر میں کسی مدراس یا بنگلور وغیرہ میں پیدا ہوتا. آؤ جی تمہیں، جاؤ جی تمہیں. ان کا اسٹائل ہے، اس کا مذاق اڑانا نہیں ہے، نہ ان کی تعریف کرنا ہے. تو میں وہ کہاں سے لاؤں؟ میرے اخلاق دیکھنا چاہ رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے. پتہ چل یہ اپنی غلطیوں کو دوسروں کے سر پہ ڈالنا ٹھیک نہیں ہے. آپ ذکر کا مطلب سمجھیے، اسوہ کا مطلب سمجھیے. اللہ کے رسول کا جو سب سے بڑا اسوہ ہے، جو پورے انبیاء کا تھا، کیا تھا؟ رسول اللہ کے رسول تھے. وہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا تھا. ڈائریکٹ ان کے پاس جبرائیل آ رہے تھے. اب نبوت ختم ہو گئی، اسی صورت میں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ابھی میں اس پہ آنے والا ہوں، دوسری ویڈیو بناؤں گا کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین خاتم النبیین اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. وہاں رسول اللہ ہے، یہاں خاتم النبیین ہے. تو جب دنیا کی طرف سے دیکھا جائے گا تو ہم رسول کا پورا پکچر سامنے ہونا چاہیے. یہاں کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی اللہ لکھنا تھا، نہیں رسول اللہ لکھا اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے تمہارے لیے. جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ اس کا اور نبی کا معاملہ ہے. وہاں نبی کا لفظ ہے کیونکہ وہ نبا انبا. بہرحال یہ فرق میں ابھی بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا. یہاں نبی کا لفظ ہے. سوچنے کی تھوڑی سی تکلیف اٹھائیے، مہربانی کیجیے. دنیا کو خراب مت کیجیے. آپ کو خود لفظ کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے، نہ آپ کوشش کر رہے، جو منہ میں آیا بولتے جا رہے ہیں. آپ کا حلیہ دیکھو، آپ کا چینل دیکھو. آپ کیوں گمراہ کر رہے ہو یار؟ 6 کتابیں، ایسی موٹی موٹی جلدیں، 15 جلدیں، 44 جلدیں، البدایہ والنہایہ، تفسیر ابن کثیر. اللہ اکبر، کیا لکھے گئے بھائی؟ کون پڑھ رہا ہے آپ کی کتابوں کو؟ جتنا زیادہ پڑھ رہے ہیں اتنے گمراہ ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ سیٹسفائی ہو جا رہے ہیں. میں نے تفہیم القرآن پڑھ لی، میں نے تدبر القرآن پڑھ لی، میں نے ابن کثیر پڑھ لیا، میں نے بخاری پڑھ لیا، میں نے مسلم پڑھ لیا. اللہ اکبر. یہ جاہل ایسے ہیں، وہ جاہل ویسے ہیں. میں حفظ کر لیا، میں عالم فاضل کر لیا. سیدھی لینگویج ہے میرے بھائی. کوئی موچی بھی جنت میں جا سکتا، کوئی موریاں صاف کرنے والا بھی جنت میں جا سکتا، ایک رکشہ چلانے والا بھی جنت میں جا سکتا. اللہ کے واسطے یہ دھندا بند کر دیجئے پلیز. بہت دھوکہ دے دیے میرے بھائی. سب کو جنت میں جانے دیجئے پلیز. راستے میں اسپیڈ بریکر مت بنیے، راستے میں سگنل لگا کے مت ٹھہریے، راستہ مت روکیے. حرام ہے راستہ روکنا، بغاوت ہے، کفر ہے. یہ تو نارمل راستہ. آپ لوگ تو دین کا راستہ روک رہے ہیں، جنت کا راستہ روک رہے ہیں. لوگوں کو جنت میں جانے کا موقع دیجئے، راستہ صاف کیجئے، ان کے لیے سفر آسان کیجئے. جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی بھی سمجھ دی ہے اور وہ اپنی سمجھ کا استعمال بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں مجیب صاحب آپ تو دین کو بہت آسان کر کے بتا رہے ہیں. یہ ساری جھنجٹیں، سرما لگانا دین نہیں ہے. بشرٹ، کرتا پیجامہ، ٹوپی، یہ وہ دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ بمبی سے گھٹنوں تک سطر چھپانا ایک بنیاد ہے دین. سطر بتا دینا. چلیے اللہ رحم کرے. بس یہ ذکر کا مطلب رٹا مارنا نہیں ہے. ذکر کا مطلب قرآن ہے، ذکر کا مطلب نصیحت ہے، ذکر کا مطلب یاد دہانی ہے. کون سی یاد دہانی ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 172. اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم اشہدہم علی انفسہم الست بربکم. میں جانے کے لیے تیار ہوں. قالوا بلی. السلام علیکم.